بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید قوی کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دلچسپ والی تسبیح جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا سبب بنتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عظیم تسبیح اور ذکر کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ چاہے وضو ہو یا نہ ہو، آپ یہ ذکر برابر پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر قبر کے عذاب کو روکتا ہے، جہنم سے نجات دلاتا ہے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے اور اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے تھک ہار چکا ہو تو یہی ذکر اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ ذکر آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب پل صراط پر قدم رکھتا ہے تو یہ ذکر قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ لمحوں میں گزر جائے۔ جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہ ذکر دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ذکر عام نہیں ہے، بلکہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو ہر سخت مرحلے پر ساتھ دے۔ یہ جاننے کے لیے آج کا پیغام آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے وہی عمل لائے ہیں جو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں رزق دولت میں خوب برکت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفس نفسی کر رہا ہوگا، سگے بھائی کو دیکھ کر بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو راتیں جاگ جاگ کر اولاد کی خاطر قربان کرتی تھی، وہ اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ باپ جو بھوکا رہ کر رزق کماتا تھا، وہ بیٹے کو دیکھ کر منہ پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا نہیں، بلکہ ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹک رہا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کانوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سر تک پسینے میں غرق ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ پیارے بہنوں اور میرے عزیز دوستو، اس دن کا تصور ہی انسان کو کپ کپا دیتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں وہ اعمال ملتے ہیں جو قبر کی سختی اور قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عظیم عمل وہ ذکر الہی ہے جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنے گا، گناہوں کا کفارہ ہوگا اور جنت کا راستہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت چھا جاتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایمان کی جان، دل کو سکون، گناہوں کی معافی، جنت کا راستہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صبح شام ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا اللہ تقلبو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں سینوں کو نورانی کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو گھریلو مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر کی بجائے فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، میری پیاری بہنوں، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ ہے۔ جو لوگ صبح شام ذکر و اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور، زندگی میں سکون اور گھروں میں برکت نظر آتی ہے۔ یہی ذکر قبر میں سب سے پیارا ساتھی بنتا ہے۔ حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، اس وقت اس کے نیک اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، باقی نیک اعمال پاؤں کی طرف۔ جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ اعمال ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کے پاس دنیا میں نیک اعمال کی طاقت ہوگی وہی قیامت کے دن میں سکون پائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، قبر کا ذکر کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آخرت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی مشکلوں سے بچانے کے لیے اذکار و تسبیحات کا تحفہ دیا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مال، جائیداد، عہدہ، شہرت کچھ ساتھ نہیں جاتا، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں اور وہی اعمال اور روشنی حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہر نفس اپنے اعمال کی گروی ہے، قبر یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 باقی رہ جاتی ہے، یعنی مال، اہل و عیال اور اعمال۔ مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اعمال ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال میں سب سے عزیز عمل ذکر الہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی سختی سے وہی بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اور اس ذکر سے اولاد بھی مصیبتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ قرآن میں حضرت
خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے درست کی کہ نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک باپ کے صدقے اولاد کے مال کی حفاظت فرمائی۔ یہی برکت ذکر کرنے والے والدین کی اور اولاد کو ملتی ہے۔ اب آخر میں وہ بابرکت تسبیح جو آپ کے انتظار میں تھی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ 4 عظیم کلمات پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ دوسرا ورد روزانہ 100 مرتبہ اللہ کا اسم مبارک یا غفار پڑھو۔ اللہ بہت بخشنے والا، اس سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اگر یہ تسبیح آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور چینل کو آگے شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔